بادام شدام کھاؤ تگڑے ہو تاکہ یہودیاں نہ بوتھا تے بن سکیے نا. یہ بچہ چھوٹا سا بچہ ہے, یہ پھر بھی بڑا ہے. شاباش. فلسطین کا مرثیہ پڑھنے سے اس نے آزاد نہیں ہونا, اس نعرے سے آزاد ہوگا. لگاؤ پھر. بولو بولو بولو. کیا مطلب ہے اس نعرے کا؟ اس نعرے کا کیا مطلب ہے؟ اس نعرے کا مطلب صلی اللہ علیہ وسلم, اس نعرے کا مطلب ہے خیبر خیبر یا یہود. اور یہودی گھنڈو, تمہیں پتہ ہے خیبر میں مولا علی نے تمہیں کیسے مارا تھا؟ اور یہودی بدماشو, پتہ ہے خیبر میں مولا علی کی ذوالفقار کس طرح چمکی تھی؟ جیش محمد سوف یعود, اسی علی کی فوج پھر آنے والی ہے, اسی محمد کا لشکر پھر آنے والا ہے. اب یہ نعرہ دل میں رکھ کے نعرہ لگاؤ, خیبر خیبر یا یہود. اور آج جس مبارک ہستی کا ہم ذکر خیر سننے سنانے اکٹھے ہوئے ہیں, کون سی ہستی پاک کا؟ حضرت سیدنا, اس نوجوانے کا غوث اعظم, امت کے پہلے غوث اعظم سیدنا ابو بکر صدیق اکبر. سیدنا جیش محمد کے اولین سپہ سالار کا نام ابو بکر صدیق اکبر, کیونکہ حضور کی مسند پہ بیٹھ کے صدیق اکبر نہیں تو شام اور فلسطین اور ایران اور مصر اور جہاں بھر کے ممالک کی فتوحات کا سلسلہ شروع کیا تھا نا. تو صدیق اکبر کے ماننے والوں نے کل بھی فلسطین آزاد کرائے تھا, صدیق اکبر کے ماننے والے آج بھی فلسطین آزاد کرائیں. اب اس معنی کو دل میں بٹھا کے نعرہ لگاؤ, خیبر خیبر یا یہود. یہ بچہ چھوٹا سا بچہ ہے, یہ پھر بھی بڑا ہے. میں نے ایک خبر دیکھی, اس سے بھی بہت چھوٹا بچہ, وہ اپنے باپ کے کندھوں پہ بیٹھ کے, عربی بچہ, پتہ نہیں اردن کا ہے, فلسطین کا ہے, شام کا ہے, کس ملک کا ہے, کوئی جلوس ہے, تو وہ چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کے کندھوں پہ بیٹھ کے یہی نعرہ لگا رہے, خیبر خیبر یا یہود, خیبر خیبر یا یہود. بابا جی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کے عرس مبارک پر اس سال قائد محترم نے میسج پوری امت کو یہی دیا ہے, خیبر خیبر یا یہود. جو چپ ہے نا ابھی تک, سن کے تو نعرہ سمجھ آگے ہوگا, وہ بھی بولیں خیبر خیبر یا یہود. ابھی کچھ لوگ چپ بیٹھے, آسان لفظ ہیں.
خبر میں نے دیکھی فلسطینی بچوں کی بمبارمنٹ کے بعد جو تباہی مچی ہوئی تھی، وہ منظر تھے، اور لوگ، وہ عورتیں، وہ بچے، وہ بوڑھے، وہ جوان کھلے میدان میں تھے، اور چھوٹا سا بچہ کیا نعرے لگا رہا تھا؟ وہ چھوٹا سا بچہ، وہ ٹوٹی ہوئی عمارتیں، وہ بموں کی وجہ سے مچی ہوئی تباہی اور اپنوں کی لاشیں دیکھ کر وہ آپے سے باہر ہو رہا تھا اور نعرہ لگا رہا تھا، تکبیر تکبیر تکبیر، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ وہ جن پر بم گر رہے ہیں ان کی آواز نہیں خاموش ہوئی، اور ہماری آواز اٹھ نہیں رہی۔ ذرا زور سے لگاؤ، خیبر خیبر یا یہود، اوہ خیبر خیبر یا یہود، خیبر خیبر یا یہود، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، والذي جاء وصدق به اولئک هم المتقون، صدق اللہ العظیم۔ محبت سے بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین و یا خیر خلق اللہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہیں یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ یا رسول اللہ وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ غوث اعظم، غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، سنیم سنیم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شاہ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، سیدنا ابو بکر صدیق اکبر۔ قبلہ مفتی مظہر حسین چشتی صاحب نے مجھے موضوع عنایت کیا، آپ اور آپ کے برادر گرامی اور آپ کے رفقاء علماء کی دعوت پر میں فقیر غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی اور حضرت نوری حضوری شاہ رکن عالم کے در پہ حاضر ہوا۔ اللہ کریم ان علماء کو سلامتی عطا فرمائے۔ مفتی صاحب قبلہ نے موضوع دیا تاجدار صداقت۔ کیا موضوع دیا؟ کیا موضوع دیا؟ تاجدار صداقت، صداقت کا شہنشاہ۔ کیا مطلب اس کا؟ بولو، صداقت کا شہنشاہ، بولو بولو، صداقت کا کیا مطلب؟ سچائی۔ صداقت کا کیا مطلب؟ صداقت کا کیا مطلب؟ ابو بکر کنیت ہے، عبداللہ نام ہے، صدیق اکبر آپ کا وہ مبارک وصف ہے جس کا مطلب ہے امت میں سب سے بڑا سچا۔ امت میں سب سے بڑا، امت میں سب سے بڑا۔ جو جھوٹے ہیں نا وہ کبھی صدیق اکبر کو نہیں مان سکتے، جو سچے اور سچے ہیں وہی صدیق اکبر کو مانتے ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ فاروق اعظم کے ماننے والے ہیں، وہ عثمان غنی کے ماننے والے ہیں، وہ مولا علی کے ماننے والے ہیں، وہ امام حسن کے ماننے والے ہیں، وہ امام حسین کے ماننے والے ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، وہ سرکار غوث اعظم شہنشاہ بغداد کے ماننے والے ہیں، وہ داتا گنج بخش فیض عالم کے ماننے والے ہیں، وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ماننے والے ہیں، وہ شاہ رکن عالم کے ماننے والے ہیں، وہ امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں، وہ تاج الشریعہ کے ماننے والے ہیں، وہ بابا خادم حسین رضوی کے ماننے والے ہیں۔
بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ مفتی صاحب قبلہ نے مجھے موضوع دیا تاجدار صداقت، کیونکہ ابھی چند دنوں کے بعد سرکار صدیق اکبر کا یوم وصال آنے والا ہے، آپ کا یوم عرس آنے والا ہے، جمادی الاخری کی 22 تاریخ کو، اور اب جمادی الاخری کا چاند چڑھنے والا ہے۔ چونکہ وہ ماہ مبارک قریب ہے، اس لیے مفتی صاحب نے حضرت یہی موضوع آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ موضوع کیا ہے؟ تاجدار صداقت۔ بولو تاجدار صداقت، پھر بولو تاجدار صداقت، لب کھولو تاجدار صداقت، موتی رولو تاجدار صداقت، گرج کے بولو تاجدار صداقت۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سچائی کا شہنشاہ۔ کیا مطلب ہے؟ سچائی کا شہنشاہ۔ سب بولو سچائی کا شہنشاہ، سب بولو سچائی کا شہنشاہ۔ اور یہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق اکبر۔ یہ کون ہے؟ حضرت سب بولو حضرت رسول پاک کے پہلے یار، دین اسلام کا سب سے اونچا اور روشن مینار، امت مسلمہ کا بلند حصار، کفر پر محمدی یلغار، رسول اللہ کے ہاتھ میں اللہ کی تلوار، یار غار، حضرت ابو بکر صدیق اکبر۔ حضرت ابو بکر سچائی کے شہنشاہ۔ اللہ کریم ان کے بارے اور رسول اللہ کے بارے فرما رہا ہے، والذی جاء بالصدق، فرمایا ایک وہ سونا جو صدق لے کر آیا، جو سچائی لے کر آیا، جو صداقت لے کر آیا، وہ کون ہے؟ وہ آمینہ کا لال ہے، وہ امت کا لجپال ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور ایک وہ ہے جو اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ رسول اللہ صداقت لے کر آئے، صدق لے کر آئے، سچائی لے کر آئے، اور پوری دنیا میں رسول اللہ کی سب سے پہلے جس نے تصدیق کی، جس نے سینہ تان کر کہا ہاں محمد سچا ہے، جس نے سینہ تان کر کہا ہاں احمد سچا ہے، جس نے سینہ تان کر کہا ہاں اللہ کا محبوب سچا ہے، جس نے سینہ تان کر کہا ہاں میرا یار سچا ہے، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ مکے کی دھرتی پر رسول پاک صداقت کا جلوہ دکھا رہے تھے، اور ابو بکر رسول پاک کی تصدیق فرما رہے تھے، اور رب قرآن اتار رہا تھا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ آپ کی دعاؤں سے بولو 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 یہ جو نعرہ لگتا ہے نا، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، مفتی صاحب قبلہ میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں، میں یہ نعرہ یوں لگواتا ہوں، گلی گلی نگر نگر، میں یہ نعرہ یوں لگواتا ہوں، گلی گلی نگر نگر صدیق عمر صدیق عمر، گلی گلی نگر نگر صدیق عمر صدیق، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، اور نگر نگر گلی گلی، یہ میں یوں لگواتا ہوں، غنی علی غنی علی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، چاروں یاروں کا نام آ گیا۔ یہ چار نام شیطان پر بڑے بھاری ہیں، یہ چار نام مرتد پر بڑے بھاری ہیں، یہ چار نام ملحد پر بڑے بھاری ہیں، اور یہ چار نام سچے مومنوں کے دل کا قرار ہیں، یہ چار نام حقیقی مومنوں کا ہار سنگھار ہیں، یہ چار نام حقیقی ایمان والوں کا وظیفہ ہیں، یہ چار نام حقیقت میں ایمان کے چار ستون ہیں، یہ چار نام ملت اسلامیہ کی چار بنیادیں ہیں، یہ چار نام قرآن کی برہان ہیں، ایمان کی جان ہے اور مسلمان کی پہچان۔
اور انہی چاروں ناموں کو یوں اکٹھا کیا جاتا ہے: نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان چار ناموں کو کتنے پیارے حسین انداز میں اور خوبصورت پیرائے میں بیان کیا۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل۔ تیرے میرے امام تاجدار بریلی سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے کہا بے دینوں کے دل جلا دو، بے دینوں کے چہرے جلا دو، بے دینوں کی روحیں جلا دو، بے دینوں کو خاک میں ملا دو۔ حضور ہم بڑے ماڑے کمزور عاجز فقیر بندے ہیں، ہم تو کسی کو کچھ کہتے نہیں ہیں، ہم بھلا کسی کا دل کیسے جلائیں گے، کسی کو کیسے خاک میں ملائیں گے؟ فرمایا بس یا رسول اللہ کہہ دیا کرو، باقی بے دینوں کو جلانا اللہ کا کام ہے۔ تم یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دو، دیکھو کس کا چہرہ کھلتا ہے اور کس کا چہرہ بجھتا ہے۔ جس کا چہرہ کھل جائے وہ علی والا، وہ غنی والا، وہ عمر والا، وہ ابو بکر والا، اور جس کا چہرہ بجھ جائے وہ شیطان والا۔ غیظ میں آجی مفتی صاحب کی کیسی سونی تربیت ہے، سیراں تے پگاں، چہریاں تے داڑیاں، زبان تے اعلیٰ حضرت دا نام۔ اعلیٰ حضرت کا یہ نعرہ بابا جی نے دیا، عشق و محبت، عشق و محبت۔ اور بابا جی دے پتر نے ساڑھے کو لا کے لاہور سے نعرہ تھا، غیرت و عظمت، غیرت و عظمت۔ کیا مطلب؟ بابا جی خادم حسین رضوی یہ نعرہ کیوں دے کر گئے؟ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ بابا جی یہ دھوم مچا کر کیوں گئے؟ مینار پاکستان کی وسیع گراؤنڈ میں، لاکھوں کے مجمع میں، لبیک یا رسول اللہ کانفرنس میں رسول پاک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، غوث اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، داتا گنج بخش کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، امام ربانی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے، تیرے میرے بابے خادم رضوی نے یہ نعرہ کیوں لگایا تھا؟ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت بابا جی خادم حسین رضوی یہ بتانا چاہتے تھے کہ آج کے دور میں مسلک حق ہے تو امام احمد رضا والا مسلک حق ہے، آج کے دور میں مذہب حق ہے تو امام احمد رضا والا حق ہے، آج کے دور میں فکر سچی قرآنی ایمانی ہے تو امام احمد رضا کی فکر جاودانی ہے، آج کے دور میں نظریہ مستحکم ہے، مستقیم ہے، سیدھا ہے، مضبوط ہے، سچا ہے تو امام احمد رضا والا نظریہ سچا ہے۔ تو چار یاروں کا ذکر ہو رہا ہے، اور چار یاروں سے پہلے ہم نے تاجدار صداقت کا نعرہ لگایا۔ ان دو باتوں کی وضاحت عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا نے ان چار ناموں کو، ان چار یاروں کے چار ناموں کو کتنے حسین پیرائے میں اکٹھا کیا۔ حضور کی بارگاہ میں نعت کہتے ہوئے کہا تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل، یہ یک جان یہ یک دل، یہ یک جان یہ یک دل، یعنی ہک چ دل بھی ایک تے جسے چ جان بھی ایک، چار جسے ہون تے جان ایک ہوئے، چار سینے ہون تے دل ایک ہوئے، ایک کائنات چ نظر آئے گا تے بس چار یاراں چ نظر آئے گا۔ تیرے چاروں ہمدم، ہمدم کا کیا مطلب ہے؟
جیڑا سان السال ہوئے. ہمدم کا کیا مطلب ہے؟ جو سانس کے ساتھ سانس لے، جو اتنا قریب ہو، اتنا نزدیک ہو، جیڑا اینا نیڑے ہوئے سا اے لوے تے لگے او لے رہے ہے، سا او لوے تے لگے اے لے رہے ہے. اینو آخدے نے ہمدم. کمال کرتا امام احمد رضا نے، حضور نو آکھیا یا رسول اللہ ایک ہمدم تو آڑا ابو بکر صدیق، دوجا ہمدم تو آڑا عمر فاروق اعظم، تیجا ہمدم تو آڑا عثمان غنی، چوتھا ہمدم تو آڑا مولا علی. حضور سالین تے سادی خوشبو ابو بکر دے سینے چو آوے، عمر دے سینے چو آوے، عثمان دے سینے چو آوے، علی دے سینے چو آوے. آکھیا تیرے چاروں ہمدم سونیا تیرے چاروں یاد تو آنے نال جڑے پہنے، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل تے دوجے پاسے آپس سے جڑے پہنے. سونیا تاجدارا مدینے دے شہنشاہوا اے تیرے چاروں یار نہ تیرے تو وکھنے نہ آپس سے وکھنے، تیرے نال بھی جڑے نے تے آپس نال بھی جڑے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل. ابو بکر، فاروق، عثمان، علی ہے. بیچ میں واو عاطفہ بھی نہیں ہے، کیونکہ واو عاطفہ جو ہوتا ہے اول کو مؤخر سے جدا کرتا ہے، مغایرت پیدا کرتا ہے. وہ علیحدہ ہے، یہ علیحدہ ہے. اعلیٰ حضرت بیچ میں واو بھی نہیں لائے، ابو بکرو فاروقو عثمانو علی نہیں، فرمایا ابو بکر فاروق عثمان علی ہے. علی نو تکو تے عثمان نظر آئے، عثمان نو تکو تے عمر نظر آئے، عمر نو تکو تے ابو بکر نظر آئے، ابو بکر نو تکو تے محمد مصطفیٰ نظر آئے. اور حجت الاسلام سید حامد رضا اعلیٰ حضرت کے شہزادے اس جمادی الاولیٰ میں جن کا عرس ہوتا ہے 17 جمادی الاولیٰ کو، آپ ایک نعت میں فرماتے ہیں ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام. ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام، کہ کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ پیاسے تڑپ رہے ہوں گے، بلک رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، اور زبانیں باہر نکال کے لوٹ پوٹ ہو رہے ہوں گے، لیکن ہم سنیوں کی موج کا دن ہوگا قیامت کا دن، ہم سنیوں کے لیے عید کا دن ہوگا قیامت کا دن، ہم سنیوں کے لیے فرحت و مسرت و ابتہاج و انبساط کا دن ہوگا قیامت کا دن. کیونکہ اس دن رسول پاک سے آب کوثر کے بھرے ہوئے جام لے کر ابو بکر، عمر، عثمان، علی مجمع حشر میں آ جائیں گے، اور چن چن کر ڈھونڈ ڈھونڈ کر سنیوں کو آب کوثر کا جام پلائیں گے. ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام، دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو. حجت الاسلام فرماتے ہیں چار یار ہمیں چار جام پلائیں گے، پھر حسن حسین آ جائیں گے، ایک ایک جام وہ بھی پلائیں گے. اور اس کی تائید میں رسول پاک کی حدیث پیش کر دیتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کو فرمایا اے ابو بکر، اے میرے یار، اے میرے دلدار، سن انت صاحبی فی الغاری و صاحبی علی الحوض. ابو بکر غار میں بھی تو میرا یار ہے، کل حوض کوثر پر بھی تو میرا یار. زندہ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نے واضح کر دیا کہ آب کوثر کا چھلکتا مہکتا ٹھنڈا میٹھا خوشبودار جام، حضور نے فرمایا آب کوثر
دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا لذیذ، مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار، دودھ نالو ود کے سفید، شہد نالو ود کے مٹھا، تے مشک عنبر نالو ود کے خوشبودار، تے جام لبنا کینوں جڑا صدیق اکبر نو منن والا ہوئے گا، کیونکہ حضور نے آپ کو فرماتا انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، ابو بکر غار دی تنہائی چ بھی تو میرا یار ہے، تے حوض کوثر دی جلوہ نمائی چ بھی تو میرا یار ہے۔ سماعت کیجئے، آج کا موضوع ہے تاجدار صداقت۔ کیا موضوع ہے؟ اس کا مطلب ہے سچائی کا شہنشاہ۔ کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک کی آیت سن لی، اب حدیث سنو، اور حدیث بھی ابو بکر صدیق کی زبان سے، ان کی اپنی حدیث، ان کا اپنا قصہ، ان کا اپنا واقعہ جو ان کی صداقت کا آئینہ دار، جس سے ان کی صداقت ہے آشکار۔ صدیق اکبر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا اس حدیث پاک کو امام قسطلانی کے ریفرنس سے بیان کرتے ہیں۔ کیا حدیث؟ صدیق اکبر کی عمر ہے 4 سال۔ کتنی عمر ہے؟ اچھا کوئی 4 سال کا بچہ نہیں ہونا، سارے 4 سال تو وڈے نے۔ صدیق اکبر دی عمر 4 سال، کنے ورے؟ ورے آکھ دو تسی سال نو یا کچھ اور؟ سال ہی آکھ دو، ساڑھے لاہور والی پنجابی چ ورے بھی آکھ دیں، 4 ورے، 4 سال عمر۔ کتنی عمر؟ ابھی حضور نے اعلان نبوت، یہ حضور کے بھی بچپن شریف کی بات ہے، تب حضور کا بھی بچپن شریف تھا کہ جس کے بارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی بچپن میں اتنے سونے ہیں کہ رب حضور دا بچپن تک دا تے رب دیاں رحمتاں جھوم جھوم کے حضور تے نازل ہوں گے۔ صدیق اکبر کی عمر 4 سال، ان کے ابا ان کو پکڑ کے بتوں کے سامنے لے گئے، کیونکہ اس وقت بتوں کی پرستش ہوتی تھی، بتوں کی پوجا پاٹ ہوتی تھی۔ بتوں کے سامنے لے گئے، کہنے لگے ہذہ آلہتک شم العلا فاسجد لہا، کہ اے بیٹے یہ تیرے معبود ہیں، ان کو سجدہ کر۔ اب چھوٹی سی عمر ہے، 4 سال کا بچہ ہے، 4 سال کے بچے کو باپ جو کہے گا بچہ وہی کرے گا، ایک فطری چیز ہے نا۔ لیکن جس نے بڑے ہو کر حضور کا یار بننا ہو، قرآن کا محافظ بننا ہو، ختم نبوت کا محافظ بننا ہو، دین اسلام کا محافظ بننا ہو، قیامت تک کے لیے اقامت دین کی جس نے بنیاد بننا ہو، قیامت تک کے لیے عروج اسلام کا جس نے سبب بننا ہو، قیامت تک کے لیے شوکت اسلام کا جس نے پرچم لہرانا ہو، وہ چاہے ماں کی گود میں ہو غلط نہیں کہے گا، جھوٹ کے رستے پر نہیں چلے گا۔ باپ نے کہا ہؤلاء آلہتک شم العلا فاسجد لہم، یہ تیرے معبود ہیں، کر ان کو سجدہ۔ ابا یہ کہہ کے 4 قدم ہٹ کے کھڑے ہوئے۔ صدیق اکبر کے جن کی عمر مبارک صرف 4 سال ہے، آگے بڑھے، کہنے لگے انی جائع فاطعمنی، لوئے منو بھوک لگی ہے کچھ کھواتے صحیح، کہ اگر تو معبود ہے تو کچھ کھلا، وہ بت کیا کھلاتا، چھپ۔ پھر صدیق اکبر ایک قدم اور آگے بڑھے، فرمایا مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، مجھے کپڑے پہنا۔ او آپو ننگا کھڑا سی ہونے کے کپڑے پوانے سے۔ آپ ایک قدم اور آگے بڑھے، فرمایا فَإِنَّكَ إِلَٰهًا فَامْنَعْ نَفْسَكَ، جے کچھ ہے نا تو اپنے آپ نو بچا کے بخا، اگر تو کچھ ہے تو اپنے آپ کو بچا کر دکھا۔ یہ کہہ کر آپ نے ایک پتھر اٹھایا، کھینچ کے اس کے منہ پہ مارا۔
یہ ابراہیم کی نسل پاک کا وہ فرد کامل ہے جو سنت ابراہیمی ادا کر رہا ہے۔ اول بت شکن کون ہے دنیا میں؟ ابراہیم خلیل اللہ، رسول پاک کے جد امجد، حضور نسل ابراہیمی میں پیدا ہوئے، ابو بکر بھی نسل ابراہیمی میں پیدا ہوئے، عمر بھی نسل ابراہیمی میں پیدا ہوئے، عثمان بھی نسل ابراہیمی میں پیدا ہوئے۔ اعلیٰ حضرت نے حضور کو دیکھا تو کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ سونیا ابراہیم دے دو پتر اسحاق تے اسماعیل، اسحاق تو بھی نبیاں دی لڑی چلی تے اسماعیل دی لڑی جی تسی آئے۔ سونیا سارے نبی ایک پاسے، تسی ایک پاسے، تو آڑے ورگا کوئی ہو سکتا نہیں۔ صدیق اکبر نے کھینچ کے اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا جملہ لکھا، فرمایا جب صدیق اکبر نے یہ کہا کہ اگر تو الہ ہے تو اپنے آپ کو بچا کے دکھا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ اب بھی نیرا بت بنا رہا، کہ وہ تو پہلی بت ہے نا، تو صدیق اکبر کے آگے وہ بالکل ہی اس کی گھگی بن گئی۔ اور اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ صدیقی قوت سے آپ نے ایسا پتھر مارا کہ بت منہ کے بل گر پڑا۔ دور سے باپ نے دیکھا، ارے ارے یہ کیا، بھاگ کر آئے، کہا بیٹا یہ کیا کرتے ہو؟ کہا ابا جو تم دیکھتے ہو، کہا ابا جو تم دیکھتے ہو میں وہی کرتا ہوں۔ کھینچ کر لے گئے ان کی امی کے پاس، کہا دیکھ یہ بچہ کیا کرتا ہے، جن کی ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں، جن کے آگے ماتھا ٹیکتے ہیں، جن کے آگے آسن مار کے بیٹھتے ہیں، یہ ان کو پتھر مارتا ہے، ان کے منہ توڑتا ہے، ان کی آنکھیں پھوڑتا ہے۔ امی کیا کہنے لگی اس بچے کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، یہ کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کرے گا، یہ کبھی تمہارے کہے پہ نہیں چلے گا۔ کہا عجب بات، کیا مطلب؟ کہا جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا تو آسمانوں سے صدا اٹھتی تھی، میں کانوں سے سنتی تھی، اور جس رات یہ بچہ پیدا ہوا اس رات بھی آسمان میں آفاق میں یہ صدا گونج رہی تھی، کوئی کہنے والا مجھے پکار پکار کر کہہ رہا تھا یامت اللہ للتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ صدیق اکبر کی امی جان نے کہا اپنے شوہر کو، بعد میں یہ امی بھی حضور کی صحابیہ بن گئی اور وہ باپ بھی حضور کے صحابی بن گئے۔ صدیق اکبر تے مڈو ہی صحابی جمے نا، صدیق اکبر مڈو ہی مومن جمے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑے تحقیقی فتاوی رقم کیے اور تحقیقات کا دریا بہاتے ہوئے نتیجہ یہ بیان کیا کہ تمام صحابہ میں ایک صدیق اکبر، دوسرے مولا علی، وہ پاک ہستیاں ہیں جو ماں کی گود سے پر نور گور تک مومن تھے۔ اعلیٰ حضرت نے کھلے لفظوں میں لکھا صدیق اکبر کے لیے اور مولا علی کے لیے کہ عالم ذریت سے روز ولادت تک، روز ولادت سے سن تمیز تک، سن تمیز سے حضور کی بعثت کے آفتاب کے طلوع تک، اور آفتاب نبوت کے طلوع سے لے کر اپنی وفات اقدس تک، اور وفات اقدس سے لے کر قیامت تک، اور قیامت سے لے کر ابد الآباد تک ابو بکر صدیق اکبر تھے، ہیں، رہیں گے، علی مولا تھے، ہیں، رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت تحقیقات کے دریا بہا دیے۔ تنزیہ المقانۃ الحیدریہ پڑھو، غایت التحقیق پڑھو، اعلیٰ حضرت کے علمی شاہکار پڑھو، آنکھیں چمک اٹھتی ہیں، آنکھیں بولیے، آنکھیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ صدیق اکبر نے یہ قصہ آ کر حضور کی بارگاہ میں خود سنایا، اپنے بچپن کی یہ بات خود سنائی۔ حضور نے چھوٹا جا بال ساتھ میں ایک کمال کر دکھایا، حضور بھی مسکرا رہے ہوں گے۔ اور یہاں کبھی کبھی میں یہ بات عرض کرتا ہوں، ابو بکر جدو دنیا تے تشریف لے آوے، ابو بکر دی ولادت ہوئے تے اسمانوں تو مبارک بادی دا پیغام آئے، یا امت اللہ بالتحقیق، اے اللہ کی بندی مبارک ہو، ابشری بالولد العتیق، تینو سونے لشک دے چمک دے مکھڑے والے پتر دی مبارک ہوئے۔
اسمہ فی السماء صدیق، تیری چولی چ او پتر ہے جدا نا آسمانہ تے صدیق ہے، لی محمد صاحب و رفیق، تے ساڑے محمد وزیر اعظم خلیفہ اعظم خلیفہ بلا فصل۔ ابو بکر جمن تے اے تو ماں پین تے جدو آمینہ دا لال آمینہ دی چولی پاک جایا ہو، تو پھر نظارہ یہ تھا، روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب۔ حضور کی بارگاہ میں صدیق اکبر نے حاضر ہو کر جب عرض کیا نا، یا رسول اللہ میں اپنے بچپنے سے کمال کیتا، ابھی صدیق اکبر اپنی بات سنا کے فارغ ہی ہوئے تھے، ابھی زبان پاک سے الفاظ نکلے ہی تھے کہ جبریل اڑان بھرتے ہوئے حضور کے قدموں میں آ گئے، حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، رب کہتا ہے صدق ابو بکرین۔ مفتی صاحب نے تاجدار صداقت جو موضوع رکھا ہے نا، یہ حدیثوں کو پڑھ کے رکھا ہے۔ صدیق اکبر نے اپنا جب یہ قصہ سنایا جو ابھی میں نے آپ کو سنایا، تو جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور بھی بیٹھے ہیں، ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، عمر بھی بیٹھے ہیں، عثمان بھی بیٹھے ہیں، علی بھی بیٹھے ہیں، سعد بھی بیٹھے ہیں، زبیر بھی بیٹھے ہیں، ابو عبیدہ بھی ہیں، عبد الرحمن بھی ہیں، سعید بھی ہیں، یہ سارے آسمان ہدایت کے چمکتے تارے، یہ سونے چہرے پیارے حضور کے صحابہ بیٹھے ہیں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا کہ جبریل آئے، عرض کرنے لگے صدق ابو بکرین، کیا کہا؟ صدق ابو بکرین، کیا کہا؟ بولو نا، صدق ابو بکرین۔ جبریل کی حدیث یاد کر لو، قیامت کے دن جبریل ہماری سفارش کر دیں گے۔ جبریل امین نے کہا صدق ابو بکرین، کیا کہا؟ یا رسول اللہ تو آڑا یار ابو بکر سچ آخر ہے، صدق ابو بکرین وہو الصدیق، سونیا تیرا یار رب نے چن کے بنایا ہے، اے سچ پہ آخدہ ہے، سچ کیوں نہ آکھے ادنا ہی صدیق، ادنا، بولو بولو بولو، ادنا ادنا صدیق اکبر کی سچائی، صداقت، یہ تو اپنوں کی کتابوں سے بیان کیا نا، اب ان کی کتاب کشف الغمہ سے بھی سن لو، شارح بخاری محدث لاہوری سید محمود احمد رضوی رحمت اللہ علیہ، ان کی کتابوں سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق کا ارشاد، امام جعفر صادق کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ علی جدہ علیہ السلام، آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا کہ تلوار کی جو مٹھی ہے، تلوار کی مٹھی ہوتی ہے نا، دستہ قبضہ جہاں سے تلوار پکڑتے ہیں، اس نے سوال کیا جو تلوار کی مٹھی ہے اس پر چاندی چڑھانا جائز ہے کہ نہیں؟ تلوار کی دستی پر، مٹھی پر چاندی چڑھانا جائز ہے کہ نہیں؟ امام جعفر صادق نے فرمایا جائز ہے۔ کیا فرمایا؟ بولو، جائز ہے۔ یہ میرے دائیں بائیں مفتی صاحبان بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے، جب مفتی سے سوال ہوتا ہے نا، مفتی صرف جائز ناجائز کہہ کے بات نہیں ختم کرتا، جائز کہتے تو اس کے بھی دلائل دیتا ہے، ناجائز کہتے تو اس کے بھی، جتنا بڑا مفتی ہوتا ہے اس کی دلیل اتنی بڑی ہوتی ہے، جتنا بڑا مفتی دلیل، حضرت ایسے ہی ہے۔ آج کل کے مفتیوں کا فتویٰ کچھ اور رنگ کا ہوتا ہے، محدث اعظم مفتی اعظم حجت الاسلام کے فتوے کچھ اور رنگ کے تھے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے فتوے کچھ اور رنگ کے تھے، تو غوث پاک دے فتویاں نو کیا کیے، امام اعظم دے فتویاں نو کیا کیے، جتنا بڑا مفتی اتنی بڑی دلیل۔ امام جعفر صادق سے سوال ہوا کہ تلوار کا جو دستہ ہے، مٹھی ہے، اس کو چاندی چڑھانا جائز ہے؟ فرمایا جائز ہے، جناب دلیل؟ تو آپ فرمانے لگے حلا ابو بکر الصدیق قبضۃ بفضہ، فرمایا
تلوار کے دستے کو چاندی چڑھانا جائز ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر نے اپنی تلوار شریف کی جو مٹھی تھی وہ چاندی کی بنائی ہوئی تھی، اس پر چاندی چڑھائی ہوئی تھی۔ وہ بندہ پھڑک اٹھا، کہنے لگا اتقولو ہکذا، سرکار تسی بھی صدیق اکبر پہ آخ دیو، تسی بھی صدیق اکبر آخ دیو، ابو بکر نو تسی بھی صدیق اکبر آخ دیو۔ اور سن کالیا توڑی کتاب جی لکھی ہے، جب انہیں سوال کیتا فَوَثَبَ الْإِمَامُ عَنْ مَكَانِهِ، امام جعفر صادق ببر شیر کی طرح اپنی مسند پر اچھلنے لگے اور فرمانے لگے نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق۔ ہاں ہاں ابو بکر بڑا سچا صدیق ہے، ابو بکر بڑی شان والا صدیق ہے، ابو بکر ساری امت دا سب تو وڈا صدیق ہے۔ کیا سمجھے؟ پھر بولو گلی گلی نگر نگر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، بابا جی دی کیا بات، سارے بابا جی دی کیا بات، سارے بابا جی دی کیا بات، قیامت تک سارے بابا جی دی کیا بات، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک، سب بولو سب بولو، رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کی عظمت پوچھنی ہے تو حضرت فاروق اعظم سے پوچھو۔ حضرت سیدنا بولو فاروق، نبی پاک نے فرمایا علیہ السلام الحق ینطق علی لسان عمر، کہ عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے، عمر کی زبان پہ بولو بولو، عمر کی زبان پہ، عمر کی زبان پہ، یعنی عمر جب بھی بولتا ہے زبان عمر کی ہوتی ہے، الفاظ عمر کے ہوتے ہیں، حروف عمر کے ہوتے ہیں، ان کے اندر جو روح ہوتی ہے، جو معانی ہوتے ہیں، جو عرفان ہوتا ہے، جو معرفت ہوتی ہے، وہ عرش معلیٰ سے اتر رہی ہوتی ہے۔ جب حضور کا وصال پاک ہوا اور صحابہ کرام صدیق اکبر کی بیعت کرنے لگے تو صدیق اکبر نے سب سے پہلا جملہ بولا کہ تم یا عمر کی بیعت کر لو یا ابو عبیدہ ابن جراح کی بیعت کر لو۔ صدیق اکبر نے یہ دو صحابہ کو پیش کیا۔ فاروق اعظم تو فاروق اعظم حضور کی مراد ہے، ابھی آپ نے ایک حدیث پاک سے اندازہ لگا لیا فاروق اعظم کی کتنی شان ہے، اور حضور نے یہاں تک فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یہ فضائل کے انتہا ہے، نبی ہونا بشریت کا سب سے اعلیٰ درجہ اور مقام ہے، اس کے اوپر بشریت میں کوئی درجہ ہو سکتا ہی نہیں ہے، نبی ہونا، رسول ہونا۔ حضور نے فرمایا لو کان بعد نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر، تو میرا عمر ہوتا۔ بات سمجھ آئی؟ فاروق اعظم کی اتنی بڑی شان ہے، آپ نے صدیق اکبر نے فاروق اعظم کا نام پیش کیا، ان کی بیعت کر لو یا ابو عبیدہ ابن جراح کی۔ ابو عبیدہ ابن جراح کی حضور نے ان کو امین امت کا لقب دیا، پوری امت میں سب سے بڑا امانت دار ابو عبیدہ ابن جراح۔ دو نگینے صدیق اکبر نے صحابہ کے سامنے رکھے، یا ابو بکر کی بیعت کر لو یا ابو عبیدہ ابن جراح کی۔ فاروق اعظم کھڑے ہوئے، کہا نانا ابو بکر صدیق آپ کے ہوتے کسی اور کی بیعت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ فَأَنْتَ سیدنا، کیونکہ تو ہم سب کا سید و سردار ہے ابو بکر، وَخَيْرُنَا، اور ہم سب میں تو ہی افضل و اعلیٰ ہے ابو بکر۔
وَأَحَبُّنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، ابو بکر کائنات جانتی ہے کہ حضور کو سب سے زیادہ پیار تجھ سے ہی تھا۔ یہ تین وجوہ پیش کی، خلافت بلا فصل جو صدیق اکبر کو عطا ہوئی، اس کے تین اسباب، تین وجوہ، تین شرائط جو فاروق اعظم نے پیش کی کہ ہم کیوں ابو بکر کی بیعت کریں، ہم کیوں ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل تسلیم کریں۔ اس لیے فَأَنْتَ سَيِّدُنَا، ابو بکر تو سارے صحابہ کا سید و سردار، آقا مولا ہے، وَخَيْرُنَا، اور تو تمام صحابہ سے افضل و اعلیٰ ہے، وَأَحَبُّنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، اور تمام صحابہ میں حضور کو جس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے ابو بکر، وہ تو ہے، وہ تو۔ اور یہ صرف فاروق اعظم کی ہی بات ہوتی تو ہمارے لیے یہ حجت قطعی ہے، اور مزے کی بات یہ مولا علی نے اس پر مہر لگا دی۔ مولا علی کا ارشاد سنو، مولا علی سرکار فرماتے ہیں فَلَمَّا قُبِضَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا وصال اقدس ہوا، سرکار نے پردہ فرمایا، سرکار نے، بولو سرکار نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حضور نے فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند اللہ قال فبقى ابو بکر فتعجبنا لبقائه۔ فرماتے ہیں حضور نے ایک دن خطبہ دیا اپنے وصال سے کچھ دن پہلے، اپنے پردہ فرمانے سے کچھ دن پہلے حضور نے خطبہ کیا دیا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دے دیا، مختار بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ کیا دے دیا؟ اختیار دے دیا۔ چاہے تو وہ دنیا میں ہمیشہ ظاہراً زندہ رہے، چاہے تو رب کے پاس آ جائے، چاہے وہ دنیا لے لے، یعنی دنیا میں ہمیشہ رہے ظاہری طور پہ، یا بینا ما عندہ، یا جو رب کے پاس ہے وہ لے لے، رب کے حضور آ جائے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ کے اس بندے نے رب کے پاس جانا پسند فرما لیا۔ اب حضور نے ایک بات بتائی کہ بھی اللہ کا ایک ایسا کامل بندہ ہے جس کو اللہ نے مختار بنا دیا، زندگی اور موت کا بھی اختیار دے دیا، چاہے تو وہ بندہ ہمیشہ دنیا میں رہے، پوری دنیا اس کے قدموں میں ہے، چاہے تو وہ اللہ کے پاس آ جائے۔ اور اللہ کے اس بندے نے رب کے پاس جانا پسند کر لیا۔ جب حضور نے یہ بات کی، صدیق اکبر کی چیخیں نکل گئیں، فبقا، صدیق اکبر بچوں کی طرح بلک بلک کر تڑپ تڑپ کر رونے لگے مسجد نبوی میں، ان کی سسکیوں کی آواز پھیل گئی۔ اور ابو سعید خدری کہتے ہیں فتعجبنا لبقائہ، ابو بکر اتنا روئے کہ ہمیں ان پر ترس آنے لگا، ہم متعجب ہو گئے، بھئی یہ کیا بات ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ حضور نے اپنے رب کے ایک بندے کی بات ہی تو کی ہے۔ لیکن ابو سعید خدری فرماتے ہیں جب حضور کا وصال پاک ہوا، پکڑ لو جب حضور کا وصال پاک ہوا تو ہمیں پھر سمجھ میں آیا ابو بکر کیوں رو رہا تھا۔ حضور سے بڑھ کے اللہ کا کون سا بندہ ہو سکتا ہے جس کو رب نے زندگی اور موت کا بھی اختیار دے دیا۔ اور یہ پوری بات بتا کے وہ کہتے ہیں وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ أَعْلَمُنَا، اس لیے ابو بکر تمام صحابہ میں سب سے بڑا عالم ہے۔ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ أَعْلَمُنَا، ابو بکر تمام صحابہ میں علم کی انتہائی بلندیوں پر ہے۔ ادھر فاروق اعظم یہ کہہ رہے ہیں، ادھر ابو سعید خدری یہ کہہ رہے ہیں، ادھر مولا علی کی بھی بات سن لو۔ مولا علی سرکار فرماتے ہیں جب حضور کا وصال ہوا، حضور نے پردہ فرمایا۔ حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا فرماتے ہیں یہ جو کہا جاتا ہے حضور نے اپنی ظاہری زندگی میں یہ فرمایا، یہ ہمارے علماء کہتے ہیں نا ادب کے انداز میں، حضور نے اپنی ظاہری زندگی میں یہ بات فرمائی، حضور کے ظاہری زمانے میں یہ بات ہوئی۔ تاج الشریعہ فرماتے ہیں حضور کی زندگی آج بھی ظاہری زندگی ہے، باطنی زندگی میں تو ہر کوئی زندہ ہے،
نبوت کی شان ہے کہ نبی ظاہری زندگی میں ہی زندہ ہے. الانبیاء احیاء فنبی اللہ حی یرزق فی قبرہ، رسول پاک کی حدیث ہے. ہاں فرمایا ہمارے لحاظ سے ظاہری زندگی ہم اس لیے نہیں کہتے کہ حضور ہمیں دکھائی نہیں دیتے، وگرنہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھ، دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھ. تو مولا علی نے کیا فرمایا جب حضور نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا وصال پاک ہوا، حضور نے پردہ فرمایا، نظرنا فی امورنا. مولا علی فرماتے ہیں ہم سب سوچ میں بیٹھ گئے کہ ہن کی بنے گا، نماز کا انتظام کون کرے گا، زکوٰۃ کا نظام کون قائم رکھے گا، جہاد کا نظام کون چلائے گا، مملکت اسلامیہ کا نظم و نسق کون چلائے گا، دعوت حق دعوت اسلام حضور جو دین لے کر آئے پوری دنیا میں اس کو کون پھیلائے گا، حضور کے دین کا پرچم کون لہرائے گا، حضور کا دین تخت پہ کون لائے گا، حضور کے دین کی دھوم کون مچائے گا. نظرنا فی امورنا، ہم اپنے دینی دنیاوی ظاہری باطنی امور میں غور کرنے لگے. ہن اے کارواں کون لے کے ٹرے گا، امیر کون بنے گا، خلیفہ کون بنے گا، سردار کون بنے گا، اسی کدے پیچھے ٹران گے، کدے پیچھے نمازاں پڑھیں گے، کدے پیچھے حج کریں گے، کدے پیچھے جہاد کریں گے. علی فرماتے ہیں ہم سوچنے لگے، پھر کس نتیجے پہ پہنچے. مولا علی فرماتے ہیں فاخترنا من رضیہ رسول اللہ لی دیننا، کہ ہم نے اس کو چن لیا، اس کو پسند کر لیا، اس کا دامن تھام لیا، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا، اس کو آقا بنا لیا، اس کو مولا بنا لیا، اس کو رہبر بنا لیا، اس کو اپنا رہنما بنا لیا. کس کو؟ کہ جس کو رسول پاک نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، جس کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ظاہری زندگی میں اپنی نیابت کا تاج پہنا دیا، جس کو حضور نے ہمارے دین کے لیے پسند کیا، اس ابو بکر کو ہم نے اپنی دنیا کے لیے بھی پسند کر دیا. اعلیٰ حضرت مولا علی کی حدیث تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اور آگے بڑھ کے اعلیٰ حضرت مزید حدیث مرتضوی یہ بیان کرتے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا فبایعنا ابا بکر، ہم نے ابو بکر کی بیعت کر لی، ہم نے ابو بکر کی فبایعنا ابا بکر، ہم نے ابو بکر کی بیعت کر لی. فقان لذالک اہلا، اور ابو بکر کی اہلیت ایسی ہی تھی، ابو بکر کی قابلیت ایسی ہی تھی، ابو بکر کی صورت ایسی ہی تھی، ابو بکر کی سیرت ایسی ہی تھی، ابو بکر کی شان ایسی ہی تھی، ابو بکر کا مرتبہ مقام ایسا ہی تھا کہ علی بھی اس کا بیعت ہو جائے، عمر بھی اس کا بیعت ہو جائے، عثمان بھی اس کی بیعت کر لے، اہل بیت بھی اس کو اپنا آقا بنا لے، صحابہ بھی اپنا رہنما بنا لے. بات سمجھ آئی ہے؟ مولا علی کی زبان سے شان صدیق اکبر، فاروق اعظم کی شان سے زبان سے شان صدیق اکبر، اور دیگر صحابہ کی زبان سے حضرت عمرو بن عاص کی بھی بات سنو. حضرت عمرو بن عاص فاتح مصر جرنیل صحابی، غزوہ ذات السلاسل ایک جنگ ہوئی حضور کے ظاہری زمانہ پاک میں. حضور نے لشکر بھیجا، کمانڈر بنایا حضرت عمرو بن عاص کو، اور اس لشکر میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، حضرت فاروق اعظم، حضرت صدیق اکبر جیسے صحابہ شامل. اب حضرت عمرو بن عاص نے دیکھا میں کمانڈر ہوں اور میرے سپاہیوں میں ابو بکر کھڑے ہیں، عمر کھڑے ہیں، ابو عبیدہ کھڑے ہیں، یہ چوٹی کے سب سے اعلیٰ شان کے صحابہ ہیں جو میرے لشکر میں میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہیں، میں ان کا کمانڈر ہوں. اس کا مطلب حضور کے دل پاک میں میرا بڑا مقام ہے. ان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ حضور نے مجھے ابو بکر کا کمانڈر بنا دیا، عمر کا کمانڈر بنا دیا، ابو عبیدہ کا کمانڈر بنا دیا، اس کا مطلب میری بڑی شان ہوگی، چلو چل کے میں حضور سے خود ہی پوچھوں گا. اب دل میں یہ شوق تھا. جنگ جیت کر، فتح و نصرت کے پرچم لہرا کر جب مدینے پہنچے، حضور کے قدموں میں آ کر بیٹھے، عرض کی سونے ایک سوال. فرمایا بولو. عرض کرنے لگے ایو ناسی احب الیک، یا رسول اللہ پلا سب تو ود پیار تسی کدے نال کر دے ہو. دل میں شوق تھا کہ حضور میرا نام لیں گے، میری بلے بلے ہوگی، میں خوش ہو جاؤں گا.
عرض کی ایو ناس احب الیک، سونیا دسو سب تو ود پیارا تو انو کون ہے؟ حضور نے مسکرا کے فرمایا عائشہ. مجھے اپنی بی بی پاک عائشہ سب سے زیادہ پیاری ہے. رافضیاں دا گھاٹا وڈیا گیا کہ نہیں، کلیجہ پھٹیا کہ نہیں. عائشہ بی بی فاطمہ دی امی جی لگ دیاں نے پتہ ہے، تے قرآن دے رشتے نال عائشہ مولا علی دی بھی امی جی لگ دیاں نے. وہ بڑے ذلیل پلید مرتد ملحد نے جڑے بی بی عائشہ دے گستاخ نے. اللہ اللہ، قرآن کہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، نبی کی بیویاں ان کی مومنوں کی مائیں. آپ نے ادب سے سر جھکایا، پھر سر اٹھایا، عرض کی من الرجال، سونیا اے جنیا چھ، اے مرداں چھ، اے تواڈے غلاماں چھ، من الرجال. فرمایا ابوہا، او دا ہی پیو ابو بکر. نہیں سمجھ آئی؟ یہاں بھی بی بی عائشہ کا نام، فرمایا ابوہا، او دا ہی پیو ابو بکر، میرا یار، میرا دلدار، میرا سب تو پیارا دوست. سوچیا اچھا چلو ابو بکر تے سب تو وڈا ہو گیا، شاید بعدو میرا ہی نہ ہوئے. کھولی جی عرض کیتا ثم من؟ فرمایا عمر. آکھیا حضور پھر کون؟ فرمایا عمر. فعد رجالا، حضور نے بڑے نام لیے، بعد میں یہ، بعد میں یہ، بعد میں یہ، بعد میں یہ. فرماندے نے میں چپ کر گیا کہ غلطی علی پردے جے نہ آئے نا کہ میرا نام سب تو آخر تے آ جائے. مولا علی سے ان کے بیٹے نے پوچھا. کس سے پوچھا؟ بولو ملتان والے ہو، بولو بولو مولا علی، بولو. بےایماناں نو پتہ لگ جائے ابو بکر نو منن والے ہی حق علی یا علی کہنے والے. مولا علی سے آپ کے بیٹے نے پوچھا ایو الناس خیر بعد النبی، اے علی بتائیے رسول اللہ کے بعد کس کا نمبر ہے؟ پہلے نمبر پہ کون ہے؟ پوری امت میں سب سے افضل کون؟ پوری امت میں سب سے اعلیٰ کون؟ پوری امت کا اکبر کون؟ پوری امت کا اولا کون؟ پوری امت کا احسن کون؟ اجمل کون؟ اکمل کون؟ اطہر کون؟ اعلیٰ حضرت صدیق اکبر کا نام لکھتے تو یوں لکھتے ہیں صدیق اکبر عتیق اطہر، صدیق اکبر عتیق اطہر. کون؟ اور یہ مولا علی کی خلافت کا زمانہ ہے. مولا علی اس وقت خلیفہ ہیں اور پوچھ بھی آپ کا بیٹا رہا ہے. اور پوچھ کیا رہا ہے کہ حضور کے بعد کس کا نمبر ہے؟ حضور کے بعد امت میں سب سے افضل کون ہے؟ امت میں سب سے بڑا کون ہے؟ مولا علی نے یہ نہیں فرمایا اچھا یار بتھیرے نے شانہ والے تھے میں ذرا سوچ لاں، میں ذرا دھیان مار لاں. نہ ادھر پوچھا، جھٹ کر کے مولا علی نے جواب دے دیا. فرمایا ابو بکر. سنیو سبحان اللہ. زبان علی دی شان ابو بکر دی، زبان علی دی شان، زبان علی دی شان. فرمایا ابو بکر. وہی بات عمر ابن عاص والی، جیسے انہوں نے کہا تھا ثم من، حضور پھر کون؟ تو مولا علی دے پتر نے آکھیا ثم من، ابا جی پھر کون؟ فرمایا عمر. کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ اور اعلیٰ حضرت ایک حدیث بیان کرتے ہیں سند کے ساتھ کہ مولا علی سے برسر منبر پوچھا گیا حضور کے بعد افضل والا کون؟ پہلا نمبر کس کا؟ مولا علی نے فرمایا ابو بکر صدیق کا. عرض کی پھر کس کا؟ فرمایا عمر کا. مولا علی نے بات پوری کر دی. امام حسن مولا علی کے قدموں میں بیٹھے تھے. امام حسن نے کہا اللہ کی قسم اگر میرے ابا جی تیسرا نام لیتے تو عثمان غنی کا نام لیتے. انہی عظمتوں کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا پکار اٹھے سایہ مصطفیٰ مایہ استفا عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل
ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب